السلام علیکم جی. حافظ احسان الحق سینئر قانوندان ہے ہمارے ساتھ. حافظ صاحب آج ٹاپک ہی کچھ ایسے ہیں, آج ایسے ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہے ہیں کہ آپ ہی کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے. خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کے تھرو ایک میسج پہنچایا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں انہی ججز کے سامنے اپنے کیسز کا سامنا کروں گا, اور جو میں نے خط لکھا تھا نا, ہم نے سنم کو خط لکھا آرمی چیف صاحب کو, تو جو دوسرا خط پتہ نہیں وہ بہینہ خط لکھا ہے کہاں سے کیا ہے, ایک خط اور لکھوں گا اگلے ہفتے, خطوں کی تعداد بھی بتا رہے ہیں کہ 3 ہو جائے گی. اور دوسرا کہ جو خط میں نے لکھا تھا سنم کو, جو جواب نہ آیا, میں تیرا ویٹ ہی کرتا رہ گیا, اس کے باوجود وہ خط میں نے اس لیے لکھا تھا کہ وہ کسی ڈیل کے لیے نہیں لکھا تھا, سمجھوتے کے لیے نہیں لکھا تھا, نہ معافی مانگی, نہ میں نے یہ کہا کہ پلیز مجھے معاف کر دیں, میرے لیے پولیس تبدیل کر دیں. بس میں نے اس لیے لکھا ہے کہ آپ سمجھ جائیں, آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا. اب یہ خان صاحب اب آرمی چیف صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, جہاں تک تعلق ہے نا صاحب کی اس بات کا, اب میں انہی ججز کے سامنے اپنا کیس جو ہے وہ پیش کروں گا, تو مجھے اس سے نا ایک بات یاد آ گئی. کسی پیر صاحب نے اعلان کر دیا کہ جمعرات والے دن فلانی جگہ پہ جو درخت ہے, میں اس درخت کو 1 ایکڑ کے فاصلے سے اپنی طرف بلاؤں گا, اور وہ چل کے میرے پاس آ جائے گی. وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے وہاں پہ اکٹھے ہوئے جمعرات والے دن. وہ پیر صاحب نے کہا درخت کو کہ میرے پاس آ, درخت نہیں آیا. وہ دوبارہ پھر کہا, 3 مرتبہ کہا تو نہیں آیا. تو پیر صاحب اٹھے, اپنا سامان اٹھایا, درخت کے نیچے جا کے بیٹھے. لوگوں نے کہا پیر صاحب آپ نے تو درخت کو اپنے پاس بلانا تھا اور آپ خود درخت کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا بھائی میں جمالی پیر ہوں, جلالی نہیں ہوں. انہیں ساٹھی نہیں منی دسی ودی مان لی. خان صاحب نے احتجاج بھی کروا لیا, سارا کچھ کر لیا. جب وہ نہیں پھر معافی بھی مانگ لی, ترلے بھی کر لی. نہیں آج کی بات ہے نا, نہیں ہاں میں تو آپ آج کی بات اچھا میں آپ کے جو ہے وہ لطیفے کی آج بھی وہ وکلا ہم لوگوں نے بہت وہ جو وکلا کا احتجاج ہے وہ تو اوبویسلی آپ کی برادری ہے سر. وہ ربیہ بیگ, اب نہیں دیکھیں آپ صاحب, ربیہ بیگ, ربیہ باجوہ, سوری, یہ کیا بدماشی ہے آپ صاحب. مجھے بتائیں کون سی آئین میں آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ ریاستی اداروں پہ حملہ کرنے لگ جائیں. آپ علی احمد قر صاحب کو لگتا ہے وہ والی صرف انہی ججز کی عادت ہے, وہ جو گٹو سی یو والے اور افتخار چودھری صاحب والے, ان کو لگتا ہے کہ افریدی کے ساتھ پالا نہیں پڑائیں گا, قاضی فائز سے ساتھ نہیں پڑا. نہیں یہ بدماشی کس چیز کی, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. اور آپ کتنے لوگ تھے, کتنے جتنے لوگ تھے, آپ نے کیا کر لیا. اچھا وہ آپ نے کوز ایسے چھیڑ دیا. بات ابھی میں نے ٹاپک میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ صاحب انہوں نے تیسرا خط پھر لکھنا ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے نہیں کیا, آپ نے لطیفہ سنا دیا. آپ مجھے قانونی بات بتائیں یہ کیا چکر ہے. انہی ججز کے سامنے, مطلب وہ ججز نہیں ہے نا. نہیں خان صاحب, آپ صاحب ایک بات, یہ ججز نہیں ہیں جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں انہی ججز کے سامنے فیس کروں گا, سامنا کروں گا. کیا مطلب کون ہے, کہہ دیا میں کروں گا نا. نہیں کیوں پہلے آپ کوشش کے نام یہ سرکاسٹکلی بات ہے نا, میری سمجھ کے مطابق یہ سرکاسٹکلی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ان کے ساتھ, تو یہ آپ صاحب کی انسلٹ نہیں ہے. آپ کو مجھے انسلٹ سے یاد ہے وہ وفاقی جو جج ہے امریکہ کا جس نے ایلان مسک کو کام کرنے سے روکا ہے, ٹرمپ نے اس کو پاگل قرار دے دی, اس پہ تو کوئی توہین عدالت نہیں لگی. توہین عدالت مہذب جو ملکوں میں ایسے لگتی بھی نہیں ہے کہ یہاں فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں ایسے, وہ کسی کو مطلب ڈرا دھمکا کے یا توہین عدالت کی چھری رکھ کے کوئی عزت نہیں کرواتا. لیکن یہاں ہوتا ہے فیصلوں کے آج بھی ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے. آپ ظاہر ہے وہ پھر, لیکن ایک میں ان کو داد دینا فیصلوں چاہوں کے گا, ذریعے خود کو ثابت نہیں میں داد دینا چاہوں گا یحییٰ افریدی صاحب کی, یار کمال ہے اس بندے کو, سلام ہے یار اس کی ماں کو کہ وہ بندہ کھڑا ہوا ہے. قاضی فائز صاحب کو سلام ہے یار وہ بندہ کھڑا ہے. مطلب یہ باقی سارے جو ہیں جنہوں نے یہ ٹھک کر کے توہین عدالت لگا, مجھے قاضی فائز کا مجھے تو اتنا پتا ہے کہ یہ 1.5-2 سال ہو گیا, اب عدالتیں اور جج جو ہیں نا وہ پورے اعتماد کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں لوور جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ 6 ججز کا خط تھا پھر, نہیں وہ لوور جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. لیکن 6 ججز کا بھی خط نہ بھولیں آپ, وہ دوسرا ہے نا, وہ کسی ٹارگٹ کے, لیکن یہ ہے کہ لوور جوڈیشری میں کام جو ہے نا پہلے سے بہت سموتھ. چلیں آپ صاحب, آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی جو روکنے کی کارروائی کے لیے برسٹر علی ظفر بھی اٹھ کے, گوہر صاحب بھی اٹھ کے بائیکاٹ کر دیا, منصور علی شاہ صاحب بھی بائیکاٹ کر کے, منیب اختر صاحب نے بھی ان کی تائید کی, اور چاروں جناب رفو چکر ہو گئے. اور وہ اس کی تاخیر کرنے کے لیے, رکوانے کے لیے جوڈیشل کمیشن کے, جس میں ہم نے 10 ججز کا کہا تھا کہ اپوائنٹر ہیں جناب, اس کے باوجود ان کے جسٹس ممدوح خلیل نے بھی اندرونی کہانی ہے کہ ان کو روکا ریپورٹڈلی کہ یار آپ نہ جائیں, آپ آزاد بندے ہیں, آزادانہ ممبر ہیں. لیکن اس کے باوجود جسٹس اتنا بڑا بندہ آپ کو بلا رہا ہو, بتا رہا ہو, سمجھا رہا ہو, پھر بھی چلے گئے. اور اس کے باوجود اکثریت رائے نے فیصلہ یہ دیا ووٹنگ کرا کے کہ اجلاس جاری رہے گا, اور وہ پھر کیا ہوا, 6 ججز اپوائنٹ ہو گئے ہیں. برحال یہ کوئی اچھا جیسچر نہیں ہے میرے خیال. اچھا شگون نہیں ہے, لیکن آپ حرکت کیا کر رہے ہیں. اچھا لیکن سر اپوائنٹ تو ہو گئے ہیں, پھر 6 اپوائنٹ ہو گئے ہیں. جن کی طاقت کا مسئلہ تھا ان کو تو ٹینشن بڑھ گئی ہے. اچھا پرابلم یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھتے
اور آپ اپنا جو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہاں، ہو وہ ریکارڈ کرواتے ہیں. وہ ریکارڈ کرواتے، آپ کا پلہ بھاری ہونا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے نہیں بیٹھے کہ اس سے تو بہت پلہ کہ بھاری ہونا تھا. ہم پہلے آپ سے چاہتے ہیں کہ پہلے جو 26ویں ترمیم والا فیصلہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو سینیورٹی والا ججز کا میٹر پہلے اس کو سولو کریں، تب تک ہم نہیں بیٹھیں گے. لیکن اس کے آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ تو ججز اپوائنٹ ہو گئے ہیں. یہ جو علی ظفر صاحب ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پارلیمنٹ میں صرف ایک چٹھی آئی تھی، نہ کسی کو دکھائی، نہ سائفر والی بھی یہ آ گیا، اس لیے اس کو ہم نہیں مانتے. سر سائفر والا آپ 190 ملین پاؤنڈ کو بھول گئے. وہ کیسے بند لفافے میں آپ نے کانفیڈینشیل ڈال کے اپنے اپروو کرا لیا؟ وہ تو آپ نے عدالت سے فیصلہ بھی نہیں کروایا. آپ نے کہا چونکہ یہ ہمارے پاس یہ آ گئی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، تو اب اسی کو حتمی مانتے ہوئے ہم اگلی کارروائی جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں. تو آپ نے اس کا کیا کیا؟ وہ ڈیکوڈ کروایا تھا، وہ ختم ہو گیا. وہ گم بھی گیا سائفر آپ سے. انہیں عدالتوں نے ان کو ریلیف دی ہے. خان صاحب چاہتے ہیں وہ والے جج مجھے چاہیے. خان صاحب کہتے ہیں مجھے وہ جج چاہیے جو میری بات. ہمارے جج جائیں گے تو ہم فیصلہ کروائیں گے. وہ ابھی ہم سر حافظ صاحب آپ کے میرے جج کیا ہوتے ہیں؟ جج تو جج قاضی ہے. لیکن جو تعصب پرستی ہے، پارٹی کا رول ادا کرنے والے لوگ ہیں، یہ کوئی طریقہ کار ہے. اب خان صاحب کی یہ جو اتنی بڑی یہ جو گنہونی انہوں نے بات کی ہے علیمہ خان کے تھرو، پتہ نہیں انہوں نے کہی بھی ہے کہ نہیں، لیکن علیمہ خان نے تو آن بورڈ میڈیا کے سامنے کہہ دیا نا. تو اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ خود تو نہیں بغیر ان کے کہہ سکتی نا، یا تو تردید آ جاتی کہ میں تیسرا خط لکھوں گا. اب یہ پھر وہ خط کون سا وہ کیا ہے غالب کا کہ وہ اسی طرح کا ہے کہ جتنے عرصے میں جواب آئے گا میں ایک اور خط لکھ رکھتا ہوں. یعنی وہ لکھتے ہیں وہ چونکہ جواب بھی نہیں آ رہا تو پھر وہ خط بھی نہیں. ان کی طرف سے جواب ہے نا کہ جواب ہے. ہاں تو جواب ہے نا، جواب ہی ہے نا. پھر وہ خان صاحب کا ہے کہ وہ کنڈی کھڑکاتے رہتے ہیں، کھڑکاتے رہے دروازہ کھل جائے گا. وہ مجھے انجم سلیمی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. میں پلٹ آیا تھا دیوار پہ دستک دے کر، اب سنا ہے وہاں دروازہ نکل آیا ہے. اب خاص اب دیواروں پہ دستک دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کبھی دروازہ کھل جائے. تو وہ دروازہ آپ کو لگتا ہے کہ کھلے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ان کی بات کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، وہ تو اسی ان کو چھوڑے، آپ بتائیں اپنے قانونی رائے کے مطابق کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ نہیں، قانون کا اس میں نہیں ہے. مطلب اگر تو عدالتوں کے ذریعے ہے تو پھر عدالتوں میں جا کے جو انہوں نے کیس لڑیں گے وہ کیس لڑیں. جو خطوں کے ذریعے جو قانونی رستے تو نہیں ہوتے خطوں والے. ٹھیک ہے. یہ تو یہ 6 ججز کچھ آئے نا میرے لیے، تو میں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ان میں جناب آپ نے دیکھ لیں گل حسن اورنگزیب صاحب کو بھی آپ نے سپریم کورٹ کا ایکٹنگ جو ہے وہ جج لگا دیا. چیف جسٹس سندھ سے بھی لے لیا، پشاور سے بھی لے لیا آپ نے، بلوچستان سے بھی لے لیا، بعد میں فیصلہ ہو گیا. لاہور ہائی کورٹ سے بھی فی الحال اس کو موخر کر دیا. تو یہ غزہ والا بیان بھی مجھے سمجھ نہیں آیا. وہ ٹرمپ کا وہ کہہ رہا ہے میں اس پہ کنسٹرکٹ وہ سمجھ آ گئی ہے نا. وہ ایکچولی وہ انٹرنیشنل لیول پہ ملک رہا ہے. اچھا، وہ اپنی سوسائٹیاں کاٹنے کے چکر میں ہے نا. اچھا، وہاں پہ اس نے کہا جی میں پلاٹنگ کرے گا وہاں پہ. ہاں پلاٹنگ کریں گے اور سعودی کو ٹھیکہ دے گا کیا؟ سعودیہ مطلب سعودی ممالک میں سے نہیں. وہ آپ اس کی بوگی چیک کریں، آپ اس کی وہ گندگی کی واردات چیک کریں. ایون کہ کینیڈا کوئی کابل بھی ریاست، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ یار ہمیں کس جگہ پہ، اس نے کہا ہے کہ یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ قبضہ تو کر چکے ہیں. اس نے میکسیکو نہیں دیکھا، اس نے کہا خلیج میکسیکو کی بجائے خلیج امریکہ. تو اس نے جو خط لکھا ہے اس کی سزا وہ نہیں ہم کو پتا. وہ خط تو پھر اس نے تو دنیا میں راستہ دکھا دیا ہے نا. خط تو خان صاحب نے لکھا. نہیں وہ راستہ دکھا دیا نا اپنا میکسیکو کی صدر نے کہ اگر یہ امریکہ ایسا کر رہا ہے تو پھر ٹویٹر کی جگہ پہ کوئی اور فورمز ہیں وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے نا. ایپل کی جگہ پہ کوئی اور، تو وہ انٹروڈیوس کروا دیا کہ ہم الٹرنیٹ پھر آپ کو ہم یہ انہوں نے بدل میں نام لے کے بتایا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہمارے پاس یہ ہم اس کو یوز کریں گے. جن چیزوں پہ انہوں نے ٹیرف لگائے الٹا انہوں نے آگے سے انہوں نے کہا کہ ٹیرف دو، انہوں نے کہا نہیں دینا، انہوں نے چلو بنا دو. پھر جو مان گیا تو ٹھیک ہے. سوری مطلب یہ باجی ڈر کی والا معاملہ ہے. تو اب صاحب خان صاحب کو اندر رکھنے کا پروگرام بڑھتا ہی جائے گا قانونی طور پہ. قانونی طور پہ تو ظاہر ہے قانون پہ ہے کہ وہ نہیں، آپ قانون کے کیسز لگتا تو نہیں، ان میں تو نہیں لگتا. تو خان صاحب نے جو لیما خان صاحب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں بہت مضبوط کیس ہے. ہائی کورٹ سے نہیں ہونا اس نے.